السلام علیکم، ویلکم بیک۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ تو آج میں آئی ہوئی تھی امی کے گھر، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، اور صبح اٹھ گئی تھی۔ اٹھ کے صبح جو ہے جیسا کہ میں اٹھی، اور اٹھنے کے بعد میں نے اپنا فیس وغیرہ واش کیا، نماز وغیرہ پڑھی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، میں کہہ رہی ہوں کہ کسی دوسرے شہر میں آ کے نا ہمارے فیس کا گلو الگ ہی ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ چیز دیکھی ہے، نے دوسرے شہر میں آ کے نا گلو الگ ہی ہوتا ہے۔ تو موسم جو ہے وہ بڑا اچھا تھا، بارش کیونکہ ایک رات پہلے بہت زیادہ بارش ہوئی تھی، اور آج بھی بہت اچھا موسم تھا، بادل ہوئے ہوئے تھے۔ تو دیکھیں، ہوتا ہے بھائی، اب کیا کریں، گرمی ہے، سردی ہے، بچوں کے لیے تو پھر آنا پڑتا ہی ہے۔ بچوں کا آپ کو پتہ ہے، پھر بچوں کو ہوتا ہے بھائی ہمیں تو جانا ہی جانا ہے، جو بھی کر لو، جو مرضی کر لو۔ بچوں کے لیے نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے، بچوں کے لیے تو پھر نکلنا پڑتا ہی ہوتا ہے بھائی۔ اب سمجھ نہیں آتا کیا کریں، اتنی گرمی ہوتی ہے، لیکن بچوں کی ضد کے آگے تو گھٹنے کو کے ٹیکنا پڑتا ہے۔ سمجھ نہیں آتا بچوں کو لے کے کہاں جائے، بیچاروں کا رہ دو کہ ایک نانوں کا گھر رہ جاتا ہے۔ تو جی، آج ہم بات کریں گے ایک سفر کے بارے میں، اکیلا سفر۔ چھوٹی سی آج میں نے ویڈیو بنائی ہے آپ لوگوں کے ساتھ، اور ابھی جب تک میں یہاں پہ ہوں تو میں کوشش کروں گی تو ویڈیو میرے سے جتنی بن سکے میں بن لوں گی۔ تو باقی یہ ہے کہ کچھ میں ذرا ادھر تھی تو ادھر آ کر تھوڑی سی مصروفیت بڑھ جاتی ہے، بچوں کو ٹائم دینا پڑتا ہے، ظاہر ہے باقی بھی ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، تو تھوڑا سا اپنی زندگی کو سٹاپ لگانا پڑ جاتا ہے، جو ہماری پرسنل ایک چیز ہوتی ہے یا لائف ہوتی ہے۔ لیکن چلیں، پھر بھی میں یار آپ لوگوں کے ساتھ تو میں بالکل بھی کٹ آف نہیں ہو سکتی، آپ لوگوں کو پتہ ہے، تو چاہے تو چھوٹی ہی صحیح لیکن ویڈیو میں لاسٹ میں اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گی ڈیلی روٹین میں۔ تو جی، اگر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور کامنٹس میں لازمی مجھے بتائیں تو آپ لوگ اپنی چھٹیاں جو ہیں وہ کیسے گزار رہے ہیں، اور کدھر جو ہے وہ چھٹیوں کو اسپینڈ کیا جا رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں۔ تو ہمارا ارادہ تو تھا مطلب کسی اور طرف جانے کا بچوں کو لے کر، لیکن ابھی پچھلے دنوں سے جو واقعات سننے میں آ رہے ہیں، کبھی کسی کی گاڑی گر گئی، کبھی کوئی ڈوب گیا، کبھی کچھ ہو گیا، اللہ رحم کرے، اللہ سب کے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو اس کے بعد سے تو یار بالکل میرا دل نہیں کرتا کہ بچوں کو لے کے کہیں نکلیں ایسا اسپیشلی۔ اور خدا کا واسطہ ہے یار، اگر آپ کا بھی کوئی ایسا پلان ہے خود جانے کا تو کائنڈلی خود ڈرائیو کر کے مت جائیں، ادھر کے جو مقامی ڈرائیور ہوتے ہیں ان کو ہائر کیا کریں۔ تو پتہ نہیں کیوں لوگ جو ہیں وہ خود ڈرائیو کر کے نکل جاتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا ڈرائیور سمجھتے ہیں۔ ہمارے عام سٹیز میں اور ناردرن ایریاز کے جو روڈز ہوتے ہیں ان میں بہت فرق ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ تو اور اچھا، یہ مری کی سائڈ پہ جو ہے نا وہاں پہ روڈ بن گیا ہے، تو اس لیے آپ ایزیلی ڈرائیو کر کے جو جا سکتے ہیں، لیکن جو دوسرا ہے ناردرن ایریاز وہاں پہ روڈ بن گیا ہے لیکن ادھر کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ تو کائنڈلی پلیز اپنے اور اپنے بچوں کی جان پہ رحم کریں۔ آپ کے پاس جتنی مرضی اچھی گاڑی ہے، جتنا مرضی پیسہ ہے، لیکن پلیز آپ ایک اچھا ڈرائیور وہاں والا ہائر کر لیا کریں، میں تو یہی کہوں گی۔ اور اس کے علاوہ ایسے ایڈونچرز مت کیا کریں، لائک پانی کے اندر بیٹھے ہیں، اور کیونکہ ایسے علاقوں میں سیلاب وغیرہ آتا ہے۔ اب جیسے کل کی نیوز ہے پرسوں کی، لیکن میں نے بہت ہی دل خراب ہوتا ہے ایسی نیوز دیکھ کے، سمجھ نہیں آتا کہ کیوں اپنے بچوں کی جانوں کو آپ لوگ ایسے خطروں میں ڈالتے ہیں۔ خدا را اپنا بھی خیال رکھیں، بچوں کا بھی خیال رکھا کریں۔ خیر جی، بات ہم کرتے ہیں آج اس کی کیا کہتے ہیں اپنے سکون کے بارے میں۔ ہمارا سکون کیا ہے؟ ہمارا سکون شاپنگ ہے؟ ہمارا سکون برانڈ ہے، لگژری ہے؟ نہیں، سکون ہے جسٹ آپ کی ایک چھوٹا سی خاموشی، تھوڑی سی، اور ایک کپ چائے۔ جی ہاں، دیکھیں، کوشش کیا کریں لوگوں سے الجھا مت کریں۔ لوگوں سے الجھنے میں کچھ بھی نہیں پڑا، لوگوں سے بحث کرنے میں۔ جب آپ لوگوں سے بحث کرتے ہیں نا تو لوگ چاہتے یہی ہیں کہ یار یہ انسان آئے اور میرے سے بحث کرے اور اس کا سکون برباد ہو۔ جو بحث ہوتی ہے نا وہ آپ کا سکون برباد کرتی ہے۔ بحث صرف اچھی لگتی ہے بھائی یا تو آپ مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں یا اب تو آپ کو کوئی شیلڈ ملنی ہے۔ بحث کے بعد آپ کو ایک ٹائٹل مل جاتا ہے کہ بہت بولتی ہے، بہت بدتمیز ہے، بہت یہ ہے، بہت وہ ہے۔ کوشش کیا کریں لوگوں سے فضول بحث سے احتیاط کیا کریں، فضول بحث نہ کیا کریں لوگوں کے آگے۔ اچھا، اب آپ لوگ کہیں گے آپ مائکے آ کے جو کام کر رہی ہیں، دراصل پتہ کیا ہے، میری بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ان کو تھوڑا سا شوگر کا ایشو ہے، بی پی کا ایشو ہے۔ تو دیکھیں، اب یہ تو بری بات ہوتی ہے کہ مطلب میں مائکے آئی ہوں اور اپنی بھابھی کو میں تھوڑا سا سکون نہ دوں، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور آپ کو پتہ ہے آپ کی بہن جو ہے وہ سکون سے نہیں بیٹھ سکتی،
اور میں تو ہوں، پھر ظاہر ہے بری بات ہوتی ہے، ابھی اتنا اچھا نہیں لگتا، تو میں نے کہا چلیں بھابھی کو میں نے کہا آپ کھانا بنا لیں، میں کر لیتی ہوں۔ اچھا پچھلی دفعہ جب میں مائکے آئی تھی، آپ کو پتہ ہے، آپ نے میری روٹین دیکھی تھی، میں جب بھی کہیں جاتی ہوں امی کے گھر یا بھابھی کے گھر، تو میں اس طرح آرام سے بیٹھ نہیں سکتی، اور اس طرح بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ دیکھیں مائکے میں آئیں، کوئی بات نہیں، اپنا کام کریں، بچے کھیلتے کھلتے رہتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ بٹائیں کریں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہوتی، اور زبان چلانے سے اچھا پلیز ہاتھ چلایا کریں، اور وہ بھی کام کے اندر، غلط معنیوں میں ہاتھ نہیں چلانے۔ تو دیکھیں بحث وغیرہ سے کچھ بھی نہیں ملتا، بحث سے آپ نے اپنی لائف کو ہی خراب کرنا ہوتا ہے، اپنے مائنڈ میں مزید ٹینشن کریٹ کرنی ہوتی ہے، اپنی لائف میں مزید ٹینشن لے کے آنی ہوتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ یار یہ بحث وغیرہ سے نہ احتیاط کیا کریں۔ بحث کرنا انسان کو مطلب ویسے ہی بے سکون کر دیتا ہے، کیونکہ بحث کرنے سے بہت سی بات نا ہم سوچتے رہتے ہیں کافی دیر ایسی کہ کاش یہ بھی بات بول دیتی، کاش وہ بھی بول دیتی، یہ بھی۔ لوگوں کو ہمارا سکون برداشت نہیں ہوتا، لوگ آپ کو جینے نہیں دیتے۔ کل ہی اگر آپ میرے انسٹاگرام کو دیکھیں تو وہاں پہ میں نے آپ کے ساتھ ایک بڑی پیاری بات شیئر کی تھی، ریل شیئر کی تھی، بہت پیاری بات، مجھے بہت اچھی لگی، کہ ہم جو ہے نا مطلب لوگ ہمیں جینے نہیں دیتے، لوگوں کا تو مرے پہ بھی بس نہیں چلتا کہ یہ تو صحیح نہیں مریا۔ پھر اگر آپ کو عزت چاہیے، اگر آپ کو اپنے بارے میں کچھ اچھا سننا ہے تو اس کے لیے آپ کو مرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو مرنا پڑے گا کہ جی بہت اچھی تھی، بہت اچھی تھی، اللہ مرنے کے بعد پھر بڑی تعریف ہوتی ہے، اللہ بہت اچھی تھی، اللہ جنت میں بھیجے، اللہ یہ کرے۔ تو لیکن زندگی میں کیا ہوتا ہے، زندگی میں آپ کو یہی کہا جاتا ہے آپ یہ ہو وہ ہو، آپ جتنا مرضی اچھا بن جاؤ، آپ کے اندر کوئی نہ کوئی انہوں نے خامی نکال لینی ہے۔ خوبی تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، بھائی خامیاں ہی خامیاں ہوتی ہیں۔ کہ کوشش کیا کریں، سکون سے بیٹھا کریں، اپنے اوپر توجہ دیں۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، ہماری زندگی اتنی بڑی نہیں ہے، بہت چھوٹی سی زندگی ہے، اور زندگی کو لوگوں کے برے رویے اور لوگوں کی باتوں میں آ کرنا اپنے آپ کو خراب مت کریں، اپنی لائف کو خراب مت کریں، اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے جینا سیکھیں، ٹھیک ہے؟ اپنے طریقے سے جئیں، لوگوں کے ساتھ بحث کر کر، لڑائی کر کر اپنی زندگی کو مزید پیچیدہ مت کریں، اپنی زندگی کو مزید پریشانیوں میں مت ڈالیں۔ ہر کوئی جو ہے نا دیکھیں ہر کسی نے اپنی قبر میں حساب الگ دینا ہے، آپ کا حساب کسی نے نہیں دینا، اور نہ ہی آپ نے کسی کا حساب دینا ہے۔ ہم لوگ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے چکروں میں غلط ثابت کر بیٹھتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، خود کو صحیح ثابت کرنے کے چکروں میں ہم خود کو غلط ثابت کر بیٹھتے ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم پتہ نہیں کتنے اپنے آپ کو بحث کر کر صحیح ثابت کر لیں گے، تو نہیں، ہم بحث کر کر خود کو صحیح ثابت نہیں کر سکتے، ہم نے اپنے آپ کو غلط ہی رہیں گے۔ اگر ہم بحث سے پہلے غلط ہیں نا، آپ یقین مانیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بحث کریں گے اور صحیح ثابت ہو جائیں گے تو آپ کی بہت بڑی بھول ہے۔ اگر آپ بحث سے پہلے آپ کو غلط سمجھا جا رہا ہے تو بحث کے بعد بھی آپ کو غلط سمجھا جائے گا۔ کچھ لوگ تو اتنے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، اتنے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، یقین مانیں ان کے اوپر الزام بھی لگا ہوتا ہے نا، ان سے بحث بھی کرو تو وہ ایسی باتوں کو گھماتے ہیں کہ وہ اگلے بندے کو بھی کنورٹ کر دیتے ہیں، شفٹ کر دیتے ہیں اپنا جو الزام ہوتا ہے۔ تو دیکھیں یہ ٹیلنٹ جو ہوتا ہے نا، یہ کوئی اتنا وہ نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کو نا وقتی بہت سکون مل جاتا ہے، لوگوں کو دکھ دے کر، لوگوں کو تکلیف دے کر، لیکن وہ اندرونی طور پہ ٹینشن میں رہتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی میں خود بہت دکھ و تکلیف دیکھے ہوتے ہیں یا ہوتے ہیں ان کے پاس، تو ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا، باقی کسی کو خوش وہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، ان کے پاس ایک طریقہ ہوتا ہے، حربہ ہوتا ہے، وہ لوگوں سے بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں، لوگوں کو اگنور کرنے کی کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے، اپنے سکون کے لیے، اپنے جو ہے وہ اپنی خوشی کے لیے، اپنے سکون کے لیے، اپنے مینٹلی سکون کے لیے۔ ہماری آج کل کے دور میں ہمیں نہیں پتا ہماری زندگی کتنی بڑی ہے، کتنی ہے۔ زندگی کا بھروسہ آج ہے، کل نہیں ہے۔ زندگی نے ختم ہو جانا ہے، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ ہمارے بعد جانے کے بعد دیکھیے کوئی اور ہماری جگہ آ جائے گا۔ یہ مت کہیں کہ شاید ہماری جگہ کوئی نہیں لے سکتا، لیکن ہماری جگہ لے سکتے ہیں۔ ہماری جگہ لینے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ ہماری جگہ لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کوئی اگر آپ کو یہ خوش فہمی ہے کہ یار میرے علاوہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا یا میری جگہ کوئی لے نہیں سکتا، تو آپ کی جگہ بہت لوگ ہیں لینے والے، لیکن آپ کی زندگی میں آپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔
جو آپ ہے وہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. کبھی اپنے بارے میں یہ چیز سوچ کر دیکھیں کہ جو میں ہوں میری جگہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا نا، وہ نہیں ہو سکتا. ہاں، آپ کی جگہ کوئی برتن بھی دھو سکتا ہے، آپ کی جگہ کوئی مطلب کام بھی کر سکتا ہے، بچے بھی پل جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، زندگی گزر جاتی ہے، بیوی بھی نہیں آ جاتی ہے، گھر میں کام والی بھی آ جاتی ہے. لیکن آپ جو اپنی زندگی میں وہ تو کوئی نہیں ہو سکتا نا. لائک میں مریم ہوں، میری جگہ مریم تو کوئی جو میں اپنی لائف میں وہ کوئی نہیں آ سکتی. تو خدا را اپنے آپ پہ توجہ دیں، اپنی زندگی پہ توجہ دیں. تو ضرورت ہی نہیں ہے فضول بیٹھ کے لوگوں کے بارے میں سوچنے کی. جتنا آپ لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں اتنا آپ اپنے بارے میں سوچیں، اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، کچھ اچھا کرنے کے بارے میں سوچیں. تو لوگوں کی باتوں میں آ کر خود کو اور اپنی چھوٹے سے دماغ کو اتنی زیادہ وہ مت دیں، کیا کہتے ہیں، ٹینشن کہ آپ پریشان ہو جائیں، ٹینشن لے لیں. تو خدا را اپنے اوپر توجہ دیں، اپنے بارے میں سوچیں، لوگوں کے بارے میں سوچنا بند کر دیں. لوگ تو میں نے آپ کو کہا ہے نا، مرے کو بھی نہیں بخشتے. کہتے ہیں اکثر ارے لوگوں کا بس چلے نا تو لوگ یہ کہتے ہیں یہ تو صحیح مرا ہی نہیں ہے، اس کو اٹھے اور دوبارہ مرے، ہمیں سکون نہیں ہے. لوگ تو مرنے پہ بھی سکون نہیں دیتے. قبر میں بھی لوگوں نے نا، لوگ تو میں نے دیکھیے قبر کا حال جو ہوتا ہے نا وہ اللہ جانتا ہے یا مردہ جانتا ہے. لیکن لوگ جو ہیں وہ قبروں کو بھی جج کرنے لگ جاتے ہیں. ہاں یہ بہت گناہ کیے ہیں، سانپ نکل رہا ہے، بچھو نکل رہا ہے، یہ نکل رہا ہے، وہ نکل رہا ہے. کائنڈلی اللہ کا واسطہ ہے چھوڑ دیں لوگوں کی پرواہ کرنا. تو جی یہ چھوٹا سا ایک موٹیویشن آپ لوگوں کے لیے ویڈیو جو میں نے بنائی تھی، آئی ہوپ سو کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی. اور اپنے لیے اچھی سی چائے پئیں، انجوائے کریں، اپنے لائف کے بارے میں سوچیں. اور انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئے ولاگ میں ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اور باقی یہ ہے کہ دیکھیں پلانٹس تو آپ کی بہن کو ہر جگہ مل جاتا ہے. اس کا اب دیکھیں یہاں پہ میرے بھائی کے کچھ منی پلانٹس لگے ہوئے تھے، اور ان کا جو ہے وہ انڈور ہے، بند ہے. تو پھر میں انہیں مشورہ دیا تھا کہ تم لوگ منی پلانٹ لگاؤ. تو انشاءاللہ جی کل آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئے ولاگ میں ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اور آپ لوگ ضرور مجھے کامنٹ میں بتائیں آپ لوگوں کی طرف کیسا موسم ہے، بارش ہو رہی ہے. اور لائٹوں کا ضرور بتائیں، لائٹوں کا کیا حال ہے. یہاں پہ تو لائٹ جا رہی ہے. اچھا میں کدھر ہوں یہ بھی آپ لوگ پوچھ رہے تھے، تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جی میں سرگودا آئی ہوئی ہوں. یہ سرگودا ہے. اور بچے بہت خوش ہے. بچہ پارٹی بڑا خوش ہو رہی ہے کیونکہ ظاہر ہے اپنے کزنس کے پاس آئی ہوئی ہے، ماموں کے گھر ہے. تو بچے بڑے خوشی ہے، انجوائے کر رہے ہیں. بچوں کا بھی تھوڑا سا ماحول چینج ہوا ہے. تو چلیں جی انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئے بلاگ میں ملاقات ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.